لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب گزشتہ کل قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ وہ ایک بوڑھا جو اس عمر میں کئی جوانوں سے زیادہ کام کر گیا، اور وہ ایک معذور شخص جو بہت سارے دوڑنے والوں سے زیادہ توانا اور طاقتور تھا۔ وہ ہمیں ایک سبق دے گیا کہ اگر اپنی زندگی کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچ آئے اور تم زندہ رہو تو پھر تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ ایک شعر بڑا اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اور خادم رضوی صاحب کی پوری زندگی، ایک اور بات ان کی یاد آ گئی کہ اتنا کام کرو ناموس رسالت کا، تحفظ ختم نبوت کا، کہ جب قبر کے اندر رکھے جاؤ اور فرشتہ سوال کرے تو رسول اللہ خود جواب دیں کہ اسے چھوڑ دو، یا تو میرا اپنا ہے۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے جنازے والی جگہ پہ، جہاں پہ ان کی میت رکھی گئی ہے، اور بہت لمبی، کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ گھوم گھوم کے صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ ایک عاشق رسول کے چہرے پہ جو نورانیت ہے وہ دیکھ سکے۔ ایک عاشق رسول جب دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ کیسا نور ظاہر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب یہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں کھڑے ہیں، ان کی صبح جا کے باری آئے گی، لیکن ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا وجہ ہے۔ سب کو پتہ ہے ایک عاشق رسول تھے، ان کی بہت ساری باتوں کے ساتھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے اور جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اس شخصیت سے بھلا کس کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک دو لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو انہیں مجبور کر رہی ہے کہ وہ ساری رات یہاں لائنوں کے اندر لگے رہیں اور لائنوں میں لگ کے وہاں پہنچے زیارت کر۔ جی میں چشتیاں سے آیا ہوں۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، کو مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں، لیکن یہ میرا حلیہ دیکھ کے کوئی یہ کنسیڈر نہ کرے کہ میں کوئی مولوی ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں، لیکن ہمیں جو لگتا ہے کہ وہ اسلام کے صحیح ریپرزنٹیٹیو تھے، انہوں نے ہماری جو دل کی ایمان کی بات کی ہے تو آج ہم ان کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے اللہ رسول کی بات کی ہے، ہمیں لگا آپ کو یہ علم ہے کہ ساری رات یہاں کھڑے رہیں گے، آپ صبح جا کے آپ کی باری آئے گی زیارت کی، لوگ کیسے لائنوں میں گھوم گھوم کے جا رہے ہیں، کئی کلومیٹر لمبی لائن ہے، پھر بھی آپ کھڑے ہیں؟ بالکل جی، ہم کھڑے ہیں۔ ہم ان کے جو آخری دیدار ہے اس کو لیے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آخری دیدار سے ہماری آخرت سنور جائے، ہم جتنا مرضی ٹائم لگ جائے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ ضلع شہپورہ سے آئے ہیں۔ اور کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ مرشد دا دیدار ہے باہو، سانو لاکھ کروڑاں حج جاہو۔ ہاں جی، مرشد دا دیدار ہو جائے، اور سانو کی چاہیے۔ جی ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی کم از کم منیمم 5-6 گھنٹے ان کو لائن میں لگ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انتظار کر کے خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ ہے وہاں تک پہنچیں گے، دیدار کریں گے، اور صبح جنازہ ہوگا۔ لیکن کیا چیز ہے کہ وہ صرف اور صرف کہ ایک عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ ایک وہ علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جس دنیا کے پیچھے اور جس فیم کے پیچھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خادم رضوی صاحب کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ساری زندگی اس چیز کے لیے تگ و بدو کرتے رہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے، بلکہ انہوں نے چند دن پہلے کہا کہ مجھے ایسی زندگی کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے چاہو گولی مار دو، چاہے دہشت گردی ان قدموں میں جیلوں کے اندر ڈال دو، لیکن اگر میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان پہ آنچ آئے گی تو یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اور ایک اور چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یا اللہ اس دن سے پہلے موت دے دینا اور میری آنکھوں کی بینائی چھین لینا، کہ جب مجھے یہ دن دیکھنا پڑے کہ میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی اور میں کچھ نہ کر سکوں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو اس سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، علامہ انور شاہ کشمیری کا ایک جملہ، علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کر لو یا ناموس رسالت کا کام کر لو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اور یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو سب سے زیادہ بات مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے کہ وہ اقبال کے حافظ تھے، اور اپنی تقریروں کے اندر جا بجا اقبال کے حوالوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور خود ان کی اپنی زندگی اقبال کے شاہین کا عملی مظاہرہ تھی،
اور اسی پہ انہوں نے جدوجہد کرتے ہوئے گزار دی اور یہ سمجھا گئے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، مقام ابراہیم سے گزرے تو رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، طواف کرو۔ طواف کر رہے تھے، اگلا چکر ختم نہیں ہوا، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ میرے غلام کے دل کے اندر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے ہے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب والے تڑپ اور ان والا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے کہ یہی ایک مسلمان کا توشہ اور یہی ایک مسلمان کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بہت شکریہ۔